اب کھجور کا درخت میرے اور آپ کے ساتھ تو نہیں لا سکتا، کتنا سخت مضبوط درخت ہوتا ہے. تو کہا اس کو ہلاؤ، حرکت دو، یہ طاقت میں دینے والی ذات اللہ کی ہے. کہا اس کو حرکت دو. سیدہ پاک نے اس کو کھجور کے درخت کو حرکت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر کھجوریں تھی نہیں، اللہ نے اس سے کھجوروں کو نکال دیا. بس انہوں نے حرکت دی اور کھجوریں نکل آئی. خود ہی قرآن پاک میں موجود. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت سے ہی کھجوریں دی، وہ اس لیے تھا کہ اللہ پاک بھی یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو ہم بھی تمہیں اسباب کے ساتھ عطا کرتے ہیں، لہذا اسباب کی دنیا کو تم نے بھی نہیں چھوڑنا ہے. اسباب اختیار کرنے ہیں، لیکن بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ. انسان کوشش کرے، اپنے ہر کام کے لیے کوشش کرے، کوشش کرنے کے بعد بھروسہ کام کرے. دوائی کھا کر دوائی پر نہیں، کس پر؟ اللہ پر بھروسہ. انجیکشن لگوا دیا، ایک ڈاکٹر نے کوئی ایک انجیکشن لگوا دیا ٹھیک ہو جاتا ہے، صحیح ہے، اللہ پاک نے رکھی ہے اس طرف شفا، لیکن آپ کا یقین کیا ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے. انجیکشن لگوا دیا، ہاں ٹھیک کون کرے گا؟ آپ کو تو میں نے یہاں تک بزنس میں بتایا تھا، پانی پی لو، آپ پیاس لگی ہے پی لو. پیاس یہ پانی نہیں ہو جائے گا، پیاس میرا رب ہو جائے گا. اتنا یقین ہونا چاہیے، اتنا اعتماد ہونا چاہیے. ہر کام میں ہر سبب کو اختیار کرتے ہوئے ہمارے ذہنوں کے اندر ایک ہی بات ہونی چاہیے، یہ اسباب کچھ نہیں ہے، اصل جو ان اسباب کے اندر جو کار فرما ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ان اسباب کو اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اس کائنات کو چلانے والی ذات اللہ رب العزت. اتنا یقین. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص تھا، وہ قتل کے ارادے سے تلاش کرتا تھا. تو سرکار نے کہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا. تو اس آرام کے دوران وہ شخص آ گیا. اس نے دیکھا موقع اچھا ہے، آگے پیچھے کوئی پہرے دار بھی نہیں ہے، تو چلا جاتا ہوں. اچھا، سرکار جو اکیلے بغیر کسی پہرے دار کے وہاں آرام فرما رہے تھے، کس کے بھروسے پر؟ اللہ کے بھروسے. سرکار آرام فرما رہے تھے، وہ شخص آ گیا، تلوار کھینچی اس نے، اور سرکار جب جاگے تو اس نے کہا ہاں بھائی اب بتاؤ کون بچائے گا تمہیں؟ میں یمنعک منی، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اس نے یہ جملہ کہا. ہمارے حضور نے کیا کہا؟ سرکار نے فرمایا میرا اللہ. سامنے تلوار دشمن لے کر کھڑا ہے اور تیار ہے حملہ کرنے کے لیے، اب کون بچائے گا؟ سرکار نے فرمایا میرا اللہ بچائے گا. جب سرکار نے یہ فرمایا نا تو بندہ کیسے اس پہ وہ روب طاری ہوا. سرکار کے اس جملے کا ایسا جلال تھا تو فوراً اس کے ہاتھ سے کب بھی اس کو طاری ہوئی، ہاتھ سے تلوار مل گئی. سرکار نے تلوار اٹھا کر کہا بتا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب تجھے کون بچائے گا؟ بتا مجھے، بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ ایسے بن جاؤ نا جو کرم کرنے والے ہوتے ہیں. سرکار نے فرمایا جہاں تجھے کچھ نہیں کہتے معاف کر دیا، اسے معاف کر دیا. بھروسہ کس پر تھا؟ اللہ کی ذات. میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر کسی معاملات میں، کسی پریشانیوں میں، کسی مشکلات میں آ جاتے ہیں تو ہم کبھی کبھی نا اسباب نہیں دیکھ رہے ہوتے، ظاہری اسباب نہیں نظر آ رہے ہوتے، پھر ہو جاتے پریشان کہ بھائی اسباب ہی کوئی نہیں ہے اس مسئلے سے نکلنے کا، سبب ہی کوئی نظر نہیں آ رہا. اتنے پریشان ہو گئے، اتنے مشکل میں آ گئے، کون نکالے گا؟ بھائی کون نکالے گا؟ بولیے نا کون نکالے گا؟ اللہ نکالے گا آپ کو پریشانی سے، مصیبت سے اللہ بچائے گا، شفا اللہ دے گا. حضرت ابراہیم کا وہ نہیں آپ نے آیت کریمہ ہسپتالوں میں لکھی ہوئی نہیں دیکھی؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں شفا میرا رب عطا فرماتا ہے. ہر مسئلے کا حل کون کرتا ہے؟ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ مگر ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں جی، ہر مسئلے کے اندر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ دکھ ہے. وہ آپ کو دکھ آپ کا دور ہی نہیں کر سکتا. ہاں جو دور کرے تو اس کا سبب سمجھ کر کے آپ بتا دیں، اسباب کو اختیار کریں. لیکن ایسے بھی تو لوگ ہیں نا چلتے پھرتے ہر بندے ہو گئے یہ پریشانی بہت ہے آج کل. اس نے آپ کی پریشانی کا کیا لینا دینا؟ وہ تو آپ کو بتائے گا بھی نہیں ایسے معاملات کے اندر کہ میرے پاس کچھ ہے. اسے بتایا بتا دیا تو یہی سب سے پہلے مانگنے کے لیے کھڑا ہو جائے. لوگ تو آج کل یہ حالات ہیں.
کون کس کا بھلا چاہتا ہے، کون کس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ اپنوں سے لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں کہ کہیں یہی نہ مانگ لے، کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اگرچہ 2023 شروع ہونے والا ہے لیکن اچھے لوگ بھی ہیں، ابھی تک ہیں۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کچھ بھی ہے، لیکن کم از کم کچھ انسانیت اب بھی ہے۔ بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، انسانیت کے ناطے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے ہیں لوگ، لیکن بہت کم جو لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہو۔ فائدہ نہیں ہے کسی اور کو بتانے کا۔ ہاں آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ حل ہوگا تو بتائیے، ورنہ مت بتائیے۔ حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں حضور نے فرمایا جو شخص فاقے میں مبتلا ہو اور وہ لوگوں کے سامنے اپنے فاقے کو بیان کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے فاقے کو دور نہیں کرتا ہے پریشان، فاقے میں ہے، تنگدستی ہے، لوگوں کے سامنے بولتا پھرتا ہے، کہتا پھرتا ہے کہ مجھے یہ پریشانی، میرا یہ مسئلہ، اس کے اندر تنگی، فلاں پریشانیاں، فلاں پریشانیاں۔ حضور نے فرمایا جو بندوں کو بتاتا رہے گا اللہ اس کی پریشانی کو بھی دور نہیں کرے گا۔ بندوں کو بتاتا پھرتا ہے، اور فرمایا کہ اگر جو شخص فاقے میں مبتلا ہو جائے اور وہ اپنے رب کو بتائے، اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو کیا پریشانی ہے، وہ جانتا ہے، لیکن بندہ خود، وہ میں اکثر کہتا ہوں رات کے لمحات میں کبھی مصلی بچھا کے اپنے رب سے باتیں کرو، رات کے اوقات میں کبھی اپنے اللہ سے باتیں کرو۔ کبھی کبھی نا بندہ کسی کو نا اپنا قریبی دوست سمجھ کر کے بہت ساری باتیں بتاتا ہے، یار میرا قریبی ہے، میرا رازدار ہے۔ کسی سے ہم بات کرتے ہیں نا، یار تم میرے دل کے قریب ہو، میں تمہیں بتا رہا ہوں، وہ بھی اتنا قریب نہیں ہے۔ اللہ کتنا قریب ہے، کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شیر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رب کو بتاؤ، اپنے اللہ سے باتیں کرو، وہ جانتا ہے جب تم اسے بتاؤ گے، لوگوں کو بتاؤ گے۔ حدیث کے اندر آیا بندوں سے مانگو تو بندے ناراض ہوتے ہیں، بندوں سے مانگو تو بندے ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اس سے مانگو، اس سے بتاؤ اپنی باتیں، اسے اپنی تکلیفیں، وہ جانتا ہے پھر بھی بتاؤ۔ اکیلے میں نہ بیٹھ کر کے نا رات کو زیرو کا بلب جلا کے ہلکی لائٹ پہ مصلی بچھا کر وضو کر کے اپنی پریشانیوں کو، ابھی کون شخص ہوگا جو پریشان نہیں ہوگا؟ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی تو پریشانی ہوتی ہے نا، کسی کو کیا مسئلہ ہے، کسی کو کیا مسئلہ ہے، طرح طرح کی مسائل میں لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو جو مسئلہ ہے رات کو مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں، وضو کریں، اپنے اللہ سے باتیں کریں، یوں بات کیا کریں کہ وہ رب جیسے سیدنا غوث اعظم کا رب ہے نا، ایسے ہم گناہگاروں کا بھی رب ہے۔ وہ جیسے اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کا رب ہے، وہ ہمارا بھی رب ہے، وہ رب ہمارا ہے۔ تو ہم نے اپنے رب سے بات کرنی ہے، ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی التجا کو رکھنا ہے، اپنی پریشانی کو وہاں ذکر کرنا ہے۔ یا اللہ یہ میری پریشانی ہے، یا اللہ یہ میرا مسئلہ ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے پھر اسباب کی طرف جائیں، انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مسئلوں کو حل فرماتا ہے۔ اور پھر انسان کبھی کبھی نا بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ ابھی بہت ساری باتیں ابھی لے گئی، گھر کے اندر افراد زیادہ ہوتے ہیں، رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب دن وقت تو ختم ہو گیا چلے گا، لیکن بس یہ اگر پھر موقع ملا نا پھر آگے لے کے چلیں۔ اور بتائیں گے آپ توکل کیا ہے، اللہ پر اعتماد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے؟ دنیا کی مادی چیزوں سے نکل کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ انسان کو اللہ کے ساتھ قریب کر دیتا ہے، اللہ کا قرب دیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج 23 تاریخ ہے، کل 24 اور پرسوں 25 تاریخ ہوگی۔ 25 کو کیا ہوا تھا بھائی؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اس میں 2 باتیں، ایک تو قائد اعظم صاحب ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پیدائش کا دن ہے، پتہ نہیں بچوں کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ،